بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر حاجی شمس الدین عظیمی کی کتاب اللہ کے محبوب کا پارٹ نمبر 4 صفحہ نمبر 34 سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کفار کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت ملاحظہ فرمائی تو خیمے میں دعا و مناجات کی۔ اس وقت خیمہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اے خدا، اپنے اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ آپ رسول اللہ نے دعا میں اتنی الہا و زاری کی کہ آپ کے دوش مبارک سے تاجر گر پڑی، چادر گر پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر اطہر اٹھا کر رسول اللہ کے دوش مبارک پر ڈالی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے پورا کر دیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ پر یکایک غنودگی طاری ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو کر حضرت ابو بکر صدیق سے متبسم ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، اب خدا کی مدد آ گئی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آ گئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کی مشغولیت میں بار بار رسول اکرم کے پاس خیمہ میں آتا اور دیکھتا کہ رسول اللہ سجدے میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم اپنے رب سے مناجات کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی، بے شک میں تمہاری مدد پے در پے 1000 فرشتوں سے کرنے والا ہوں۔ ربی بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں سے مدد فرمائی، اس کے بعد 3000 کر دیے، اس کے بعد 5000 کر دیے۔ جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے تو رسول اللہ نے ایک مٹھی ریت کفار کے منہ کی جانب پھینکی۔ جب وہ ریت ان کے چہروں پر پڑی تو کوئی مشرک ایسا نہ تھا کہ اس کی آنکھوں اور ناک میں اس کے ذرے نہ پہنچے ہوں۔ پھر ان کے منہ پھر گئے اور یہ شکست کھا کر باغ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مشت خاک نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ دوران غزوہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا، اس کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی لوہے کی سفید تلوار بن گئی اور انہوں نے اس تلوار سے ہی غزوہ میں حصہ لیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت عکاشہ نے اس تلوار کا نام اون رکھ دیا۔ بدر کے دن فرشتوں کے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز تو سنائی دیتی لیکن فرشتے نظر نہیں آتے۔ مسلمان جب کسی کافر کا پیچھا کرتے تو قبل اس کے کہ وہ اس کافر کے قریب پہنچتے وہ دیکھتے کہ اس کا سر کٹا ہوا زمین پر پڑا ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے 3 روز تک وادی بدر میں قیام فرمایا اور تیسرے دن حکم دیا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری لائی جائے۔ رسول اللہ اس پر سوار ہوئے، مجاہدین کی ایک جماعت بھی آپ کے ہمراہ ہوئی۔ رسول اللہ اس کنویں پر تشریف لائے جس میں کفار کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا۔ آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی، اے عتبہ بن ربی، اے شیبہ بن ربی، اے ابو جہل بن ہشام، کیا تمہیں یہ خوشکن معلوم نہ ہوتا تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے؟ اب جب کہ پردہ اٹھ گیا ہے اور اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا تو تم مسلمان ہونے کی آرزو کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا، بلا شبہ ہم نے اسے حق پایا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ کیا تم نے بھی اسے حق پایا جس عذاب کی وعید تم سے کی گئی تھی؟
حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اجسام سے مخاطب ہیں جن میں ارواح موجود نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ اس بات کے سننے والے نہیں ہو۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ خوب سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ اصحاب بدر کو مدینہ منورہ واپسی پر جب فتح کی تہنیت اور مبارکباد دی گئی تو انہوں نے کہا، اے اہل مدینہ، ہمیں کس بات پر مبارک دیتے ہو؟ یہ فتح ہمارے زور و بازو سے نہیں تھی۔ ہم نے کفار کو دیکھا کہ ان کے سر تن سے جدا پڑے ہیں، لیکن ہم نے ان پر تلوار چلانے والوں کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد کو قرآن پاک کی کئی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یاد کرو جب تمہارے سکون کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ تم کو پاک کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور کرے اور تمہارے دل مضبوط اور ثابت قدم کر دے۔ یاد کرو جب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، کافروں کی گردنیں مارو اور ہر جوڑ پر مارو، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کی ہے، اور جو خدا اور خدا کے رسول سے دشمنی کرے گا خدا اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھو، کافروں کے لیے عذاب دوزخ ہے۔ مسلمانوں، جب میدان جنگ میں کافروں کے مقابلہ آؤ تو پشت نہ پھیرو، اور بجز اس کے کہ لڑنے کے لیے مڑے یا کسی دستے کی طرف پھرے، پھر جو کوئی پشت پھیرے وہ خدا کا غضب لائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور کیا برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں، ان کافروں کو تم نے نہیں مارا لیکن خدا نے مارا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے ہاک نہیں پھینکی جب تم نے پھینکی، لیکن اللہ نے پھینکی تاکہ اپنی طرف سے اہل ایمان کو اچھا انعام دے۔ اللہ دانا اور بینا ہے اور کافروں کے داؤ پیچ کو کمزور کرنے والا ہے۔ اگر فتح چاہتے تھے تو فتح آ چکی۔ کافروں، اب اگر رک جاؤ تو بہتر ہے۔ اگر تم پھر مخالفت پر آمادہ ہوگے تو ہم پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ یاد رکھو کہ تمہاری جمعیت کی کچھ مفید نہیں، گو وہ کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، اور اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، جب کسی دستہ فوج سے مقابلہ آن پڑے تو ثابت قدم رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جھگڑا نہ کرو، ورنہ سست پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مستقل مزاج رہو، اللہ مستقل مزاج صابرین کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، اور اس نسبت سے مسلمانوں کے عمل کو بھی اپنا عمل قرار دیا۔ جدوجہد اور عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ کی دعاؤں اور مناجات کو قبول فرمایا، اپنی نصرت اور فرشتوں کی کمک سے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ عمل، دعا اور نصرت کا یہ فارمولہ مسلمانوں کے لیے ہر شعبہ زندگی میں مشعل راہ ہے۔ عمل کے بغیر دعا ایک ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں ہے۔ غزوہ احد، بدر میں شکست کے بعد کفار کے سردار اس وقت کے متولی ابو سفیان نے انتقام کا عہد کیا۔ مکہ کے ایک دولت مند شخص صفوان نے رسول اللہ کو مدینہ منورہ میں قتل کرنے کی خفیہ سازش کی، اور عمیر بن وہب کو مال و زر کا لالچ دے کر اس نے اس کام پر آمادہ کیا۔ مسجد نبوی کے دروازے پر حضرت عمر نے اس کو پہچان کر پکڑ لیا اور رسول اللہ کے حضور پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی نیت صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ آپ نے عمیر سے مدینہ آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، بدر میں میرا بیٹا قید ہو گیا تھا،
میں اس کی رہائی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے تلوار کیوں حائل کی ہے؟ عمیر نے جواب دیا بدر نے تلوار میں ہمارا کیا ساتھ دیا؟ جواب دے گئی۔ آپ نے فرمایا کیا صفوان نے تیرے قرض کی ادائیگی اور مال و زر کا لالچ دے کر تجھے میرے قتل کے لیے نہیں بھیجا؟ یہ سن کر عمیر پر بجلی گر گئی۔ اس نے بدحواس ہو کر کہا باخدا میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو اس معاملے کی خبر نہ تھی۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قریش نے جب عمیر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سنی تو ان کے آتش انتقام مزید بھڑک اٹھی۔ مسلمانوں پر حملے کا حتمی فیصلہ ہوا۔ کفار مکہ کا لشکر رخت سفر باندھ رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد کے ذریعے کفار کے لشکر کی تعداد اور کیفیت سے رسول اللہ کو آگاہ کیا۔ رسول اللہ نے حضرت خباب بن منظر کو لشکر کفار کی تعداد اور کیفیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے حضرت عباس کی خبر کی تائید کی۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین وکیل ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے ہی طاقت مانگتا ہوں اور میں تجھ سے ہی رعب اور دبدبہ مانگتا ہوں۔ دشمن سے مقابلے کے لیے مشاورت کے دوران مسلمانوں کی رائے میں اختلاف واقع ہوا۔ صاحب رائے یہ تھی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نہ نکلا جائے بلکہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو محفوظ جگہ پر بھیج دیا جائے، لیکن حضرت حمزہ، حضرت سعد، مہاجرین کی ایک جماعت اور اوس و حضرت کے قبائل نے رائے دی کہ مقابلہ مدینہ سے باہر کیا جائے۔ اللہ نے بدر میں ہمیں نصرت دی ہے اور اب تو بدر سے زیادہ قوی لشکر ہمارے پاس ہے۔ اس مشاورت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں فرمایا اگر تم نے صبر کیا اور ثابت قدم رہے تو تمہیں فتح ہوگی۔ لشکر ترتیب دیا گیا۔ نماز عصر قائم فرمانے کے بعد آپ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور ذرہ زیبتن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب صحابہ اکرام کو ندامت محسوس ہوئی کہ ہم نے رسول اللہ کی واضح رائے کے خلاف مشورہ پیش کر کے اچھا نہیں کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا صحیح نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ذرہ پہن کر جہاد کے بغیر ذرہ اتار دے۔ اب جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اسے سنو اور عمل کرو، صبر و استقامت پر قائم رہو، نصرت تمہاری ہوگی۔ لشکر اسلام کی تعداد 1000 تھی جس میں صرف 100 ذرہ پوش تھے۔ مقام شاہین سے عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 منافق یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد 700 ہو گئی۔ رسول اللہ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے مجاہدین سے فرمایا اللہ سے دور کر دیا ہے، وہ تمہیں ان سے بے نیاز رکھے گا۔ رسول اللہ جب دوسری صبح وادی احد پہنچے تو نماز فجر کا وقت تھا۔ حضرت بلال نے اذان اور اقامت کہی، صفیں درست ہوئیں اور آپ نے نماز فجر قائم فرمائی۔ احد کا پہاڑ مدینہ کے شمال میں نیم دائرے کی شکل میں ہے۔ اس کا طول 6 یا 7 میل ہے۔ احد کی نیم دائرہ کی قوس میں اسلامی لشکر نے پڑاؤ کیا۔ جبل احد کے لیے رسول اللہ کا ارشاد ہے، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے اسلامی لشکر کی صف بندی اس طرح فرمائی کہ پشت پر جبل احد اور سامنے مدینہ تھا۔ جبل اینین کی ایک گھاٹی یا درہ سے پشت پر حملے کا خطرہ تھا۔ رسول اللہ نے عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس کی حفاظت پر مامور اور آپ نے حکم دیا کہ مسلمان غالب ہو یا مغلوب تم کسی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ دوبارہ فرمایا
اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں پرندے اٹھا کر لے جا رہے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا جب تک کہ میں تمہیں بلانے کے لیے کسی کو نہ بھیجوں۔ اگر تم دیکھو کہ ہم نے لشکر کفار کو شکست دے دی ہے اس وقت بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، اور اگر وہ ہم سب کو قتل کر دیں تب بھی مقام مقررہ تبدیل نہ کرنا۔ رسول اللہ نے حضرت موصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا جھنڈا دیا، حضرت زبیر بن عوام کو رسالہ کا امیر بنایا، حضرت حمزہ کو اس فوج کی کمان دی جو ذرہ پوش نہیں تھی۔ رسول اللہ نے اپنی شمشیر حضرت ابو دجانہ کو دی اور فرمایا اس کا حق یہ ہے اس کو دشمنوں پر اتنا چلایا جائے کہ گھس کر ہم آ جائے۔ ابو دجانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ لڑائی کے آغاز میں مکہ کے لشکر سے ابو عامر راہب میدان میں آیا اور پکارا میں ابو عامر راہب ہوں۔ یہ فاسق ایک راہب تھا جو نبوت سے قبل رسول اللہ کے ظہور کی خبریں دیا کرتا تھا، لیکن اعلان رسالت کے بعد اس نے انکار کر دیا۔ ابو عامر کے ساتھ 50 تیر اندازوں نے تیر پھینکے، مسلمانوں نے بھی اس پر تیر برسائے، یہاں تک کہ ابو عامر میدان سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد کفار کا علمبردار طلحہ آگے بڑھا اور تنزیہ کہا کون ہے جو تم میں سے جہنم بھیج دے یا میں اسے جنت میں پہنچا دوں۔ حضرت علی نے بڑھ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد طلحہ کا بھائی عثمان رجز پڑتا ہوا بڑھا تو حضرت حمزہ سامنے آ گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمنوں کی لاشیں خاک نشین ہو گئیں۔ حضرت ابو دجانہ نے رسول اللہ کی شمشیر کے ساتھ فخر سے اکڑتے ہوئے میدان کا رخ کیا تو رسول اللہ نے فرمایا اگرچہ اللہ تعالیٰ اس چال سے ناراض ہوتا ہے لیکن اس موقع پر نہیں۔ آپ نے کئی کافروں کو قتل کیا اور آخر میں رجز گاتی ہوئی ابو سفیان کی بیوی ہندہ سامنے آ گئی، لیکن آپ نے اس کے سر پر تلوار روک لی تاکہ رسول اللہ کی تلوار ایک عورت کے خون سے خون آلود نہ ہو۔ ایک حبشی غلام نے تاک کر نیزہ پھینکا جو حضرت حمزہ کی ناف میں لگا اور آر پار ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد وحشی غلام نے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا جگر نکالا اور ہند بن عتبہ کو لا کر دیا۔ ہندہ نے خوب بہتا ہوا جگر چبا کر تھوک دیا۔ کلیجہ چبانے پر بھی کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ہندہ بن عتبہ نے حضرت حمزہ کے کان، ناک اور ہاتھ پاؤں کاٹ لیے۔ آسمان اور زمین نے وحشت اور بربریت کی ایسی ہولناک تصویر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو درندگی نے بھی شرما کر اپنا منہ پھیر لیا۔ خالد بن ولید نے جبل احد کے پیچھے سے کئی مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ کے مقرر کردہ تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر کے خالد بن ولید کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ مسلمان لشکر کفار پر غالب آ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو وہ امیر کے منع کرنے کے باوجود رسول اللہ کی واضح اور مکمل ہدایات نظر انداز کر کے پہاڑ سے نیچے اترے اور میدان سے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ خالد بن ولید دوبارہ جبل احد کے پیچھے سے حضرت عبداللہ بن جبیر پر حملہ آور ہوئے اور گنتی کے چند افراد کو شہید کر کے مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر دیا۔ لشکر اسلام تتر بتر ہو گیا، ایک دوسرے کی شناخت نہ رہی۔ رسول اللہ کی نافرمانی کی بہت بڑی سزا ملی۔ دنیاوی مال و اسباب کی محبت نے مسلمانوں کو شکست کے قریب پہنچا دیا، لیکن رسول اللہ نے میدان نہیں چھوڑا۔ ان کے ساتھ چند صحابہ
حوصلہ اور ہمت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ کچھ لوگ جہاد میں مصروف رہے اور کچھ حوصلہ ہار گئے۔ اسی دوران مشرکین نے افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس صرف 12 صحابی موجود تھے کہ کہب بن مالک نے بآواز بلند کہا، رسول اللہ زندہ ہے۔ جس نے بھی یہ آواز سنی وہ رسول اللہ کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھ کر دشمن نے اپنی ساری طاقت اسی طرف لگا دی۔ یہ بڑا ہی کٹھن وقت تھا۔ مسلمان اپنے نبی کے گرد جمع تھے۔ انہیں رسول اللہ کو حرمت اور عافیت کے ساتھ دیکھنے کا شوق تھا، اور سر پر دشمن کی بے نیام تلواریں تھیں۔ رسول اللہ کے جانثار صحابہ اکرام کے ساتھ دشمن کے گھیرے میں تھے۔ رسول اللہ نے صحابہ اکرام کا حوصلہ بڑھایا اور دشمن سے برسرے پیکار ہونے کا حکم دیا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نثار کر رہے تھے۔ عبداللہ بن کمیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ اس کی تلوار بلند ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کی 2 کڑیاں چہرہ انور میں چبھ گئیں۔ ابی وقاص کے بیٹے عتبہ کے پتھر سے آپ کا ہونٹ زخمی ہو گیا، دانت مبارک ٹوٹ گئے۔ جانثار رسول اللہ کے ارد گرد جمع تھے۔ ابو دجانہ نے جھک کر ہر تیر کو اپنی پیٹھ پر روکا۔ حضرت طلحہ نے تلوار کے وار اپنی گردن پر اپنے ہاتھ پر روکے۔ ان کا ہاتھ جسم سے الگ ہو گیا۔ ابو طلحہ نے سپر سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو ڈھانپ لیا تاکہ آپ پر کوئی وار کارگر نہ ہو۔ حضرت عمارہ صحابیہ پانی لے آئیں اور اس کوشش میں زخمی ہو گئیں۔ خون سے لبریز حالت میں بھی آپ رسول اللہ فرما رہے تھے، یا اللہ میری قوم کو بخش دے۔ یہ مجھے جانتی اور پہچانتی نہیں، وہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ مشرکین کے حملے میں شدت کم ہوئی تو رسول اللہ چند جان نثاروں کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ کی شہادت کی افواہیں جیسے ہی مدینہ پہنچی، خاتون جنت حضرت فاطمہ بھی آ گئیں۔ حضرت علی خود میں پانی لائے۔ حضرت فاطمہ نے خون دھویا۔ خون رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر رکھی اور پٹی باندھ دی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے اللہ کی بجائے کثرت تعداد اور اسباب پر بھروسہ میں رسول اللہ کی واضح رائے کے برعکس مشورہ کیا، اور مال غنیمت کی محبت میں رسول اللہ کے واضح فرمان کی حکم عدولی کر کے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ یہ لمحہ فکر و عمل ہے۔ غزوہ خندق۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد کفار کی اسلام دشمنی میں مزید شہادت پیدا ہوتی گئی، مزید شدت پیدا ہوتی چلی گئی، بلکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے شدید نقصان پر ان کی آتش انتقام اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے یکسر مٹانے پر تل گئے تھے۔ اس پس منظر میں کفار مکہ نے عرب کے مختلف قبائل سے اتحاد کیا، اور دوسری جانب مدینہ سے جلا وطن یہودیوں نے مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر مکہ کے سرداروں ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدات میں عہد و پیمان کیا۔ اس طرح قریش مکہ، عرب قبائل اور یہود پر مشتمل 10,000 افراد کا ایک ٹڈی دل لشکر سلطنت اسلام کو ختم کرنے کے ناپاک ارادے سے جمع ہوا۔ ابو سفیان اس لشکر کا سردار تھا، جس میں 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ شامل تھے۔ رسول اللہ کو جب دشمنان اسلام کی روانگی اور حملہ کی اطلاعات ملی تو آپ نے مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی نے ایران میں راج طریقہ جنگ پر خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ رسول اللہ نے اس مشورے کو پسند فرمایا
और मैदान जंग की मुनासबत से हंदक का नक्शा तरतीब दिया। मदीना मुनव्वरा 3 अतराफ में दुश्वार गुजार पहाड़ियों, अमारात और बागात से घिरा हुआ था और सिर्फ शमाली जानब से खुला था। चुनाचे रसूलुल्लाह ने इस रुख पर मशरिक से मगरिब तक नीम दायरे की शक्ल में हंदक के लिए निशान लगाया। ये हंदक 15 फुट गहरी और 15 फुट चौड़ी और तकरीबन 3.5 मील लंबी थी। इन दिनों शदीद सर्दी का मौसम था। रसूलुल्लाह ने भूख और फाके की हालत में सहाबा इकराम के साथ बनफ्से नफीस उस खुदाई में हिस्सा लिया। सहाबा इकराम हंदक से मट्टी कांधों पर रखकर बाहर निकालते। सनगलाख ज़मीन और सर्दी के मौसम में भूख और मेहनत व मुशक्क़त के इस मुजाहरे पर रसूलुल्लाह ने रजसिया इशार पढ़कर सहाबा इकराम को हौसला दिया और उनके जज्बे की सताइश फरमाई। हंदक की खुदाई में एक बहुत बड़ी और मजबूत चट्टान निकल आई जो किसी हालत में न टूटती थी। हज़रत जाबर फरमाते हैं कि सहाबा रसूल अकरम के पास पहुँचे और सूरत हाल बयान फरमाई तो रसूलुल्लाह ने उस चट्टान पर सिर्फ बिस्मिल्लाह कहकर ज़रब लगाई तो एक तहाई चट्टान रेज़ा की मानंद, रेत की मानंद रेज़ा रेज़ा हो गई। आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे शाम की कुंजियाँ अता फरमाई गईं। खुदा की कसम, मैंने बिलाशुबा शाम के सुरह महल्लात को इस ज़रब में देखा। इसके बाद दूसरी ज़रब लगाई तो चट्टान का मजीद एक तहा हिस्सा रेज़ा रेज़ा हो गया। आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे फारस की कुंजियाँ अता फरमाएगी। खुदा की कसम, मैंने इस घड़ी मदाइन के सफ़ेद कंगरे देखे हैं। इसके बाद तीसरी ज़रब लगाई तो बकिया एक तहाई चट्टान भी रेज़ा रेज़ा हो गई। आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे यमन की कुंजियाँ मरहमत फरमाई गईं। खुदा की कसम, मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ से सफ़ा के दरवाज़ों को देख रहा हूँ। हंदक की खुदाई 20 रोज़ में मुकम्मल हुई। आपके लिए सुरख रंग का हैमा लगाया गया। पहाड़ी इतराफ में हिफाजती चौकियाँ बनाई गई। औरतों और बच्चों को मजबूत और महफूज हवेलियों में मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामी लश्कर 3000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल था और उनके साथ सिर्फ 36 घोड़े थे। रसूलुल्लाह ने मुजाहिदीन को दस्तों में तकसीम फरमाकर हंदक के साथ साथ फासले पर मुतय्यन फरमाया। हंदक के अंदरूनी किनारे पर पत्थर जमा कर लिए गए ताकि बवक्ते ज़रूरत दुश्मनों पर मारे जा सकें। अबू सुफियान की क़ियादत में कुफार मक्का का लश्कर मदीना के करीब पहुंचा तो अरब के दीगर वहशी और दरिंदा सिफ्त कबाइल और हलीफ यहूदी भी इस जम्मे गफीर में शामिल हो गए। उन्होंने जब मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा से बाहर मुकाबले के लिए ना पाया तो गैज़ो गज़ब में बफर गए और जब टिड्डी दल लश्कर ने अपने और मुसलमानों के दरमियान हायल वसीओ रेज़ हंदक और हिफाजती इंतज़ामात देखे तो शशोपंज और हस्नो मलाल में गिरफ्तार हो गए। उनका सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। वो हफ्ते तक मुशरिकीन जोश जज्बा के साथ हंदक अबूर करने की कोशिश करते रहे। अक्सर नडर और जाबाज घुड़सवार हंदक नापने की जिसारत में हंदक में गिरकर हलाक हो गए और अगर कोई हंदक अबूर कर गया तो मुजाहिदीन ने उसका काम तमाम कर दिया। मुसलमान तीर अंदाजों ने उन्हें हंदक से दूर रखा। कुफारे मक्का के मशहूर जर्नेलों ने अपनी अपनी मुकर्रा बारी में हत्तुल मकदूर कोशिश के बावजूद हंदक अबूर करने में नाकामी का सामना किया। इस तरह रसूलुल्लाह की हिकमत और बसीरत ने मुखालफिन की कुव्वत और जोशो जज्बे को हाक में मिला दिया। एक जगह हंदक की चौड़ाई कम थी। वहां से मशहूर और बहादुर अरब पहलवान उम्रो चंद नौजवानों को साथ लेकर हंदक अबूर करने में कामयाब हो गया और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा।
عمرو تنہا 1000 سوار کے برابر بہادر اور شجاع سمجھا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا تو عمرو کے ساتھی بھی فرار ہو گئے۔ اس روز تمام دن یہ سلسلہ جاری رہا اور مسلمان ہر جانب سے مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران نماز ظہر، عصر اور مغرب بھی قضا ہوئیں، جنہیں بعد میں ادا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔